صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے، میثاقکم پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جس کی بعض جزیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ جا رہے تھے، اس وقت بنو اسرائیل کے بعض لوگ بدنیت ہو چکے تھے کہ موسیٰ تورات لے کر آئیں گے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کے اندر مختلف قسم کی حیل حجتیں قائم کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ جو شریعت ہے، جو آسمان سے نازل شدہ کتابیں ہیں، ان پر من و عن عمل کرنا یہ ان کے لیے خاصا مشکل معاملہ تھا. اور یہ مشکل معاملہ صرف بنو اسرائیل کے لیے نہیں تھا، یہ مشکلات آج بھی امت مسلمہ کے اندر موجود ہے. ایک تو وہ یہ چاہتے تھے، ایک بہانہ یہ کیا کہ جب تک اللہ کا کلام ہم ڈائریکٹ نہیں سنیں گے نا، جب تک اللہ جو ہے ڈائریکٹ ہم سے ہم کلام نہیں ہوگا، ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دے گا، اس وقت تک ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو لیا، طور پہاڑ پہ چلے گئے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا انہوں نے سنا. اللہ رب العزت ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہے ہیں. جب کلام سن لیا، اب مجبوری یہ تھی کہ اس پر عمل کرنا تھا، کیونکہ جو مطالبہ تھا اس کے مطابق مطالبہ تو پورا ہو گیا. منوان اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ انہیں یہ باتیں سنا دیں، حکم سنا دیے. اب میں بعد میں یہ بدل گئے، اپنے جو موقف تھا اس سے تبدیل ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے یہ تھوڑی سی چھوٹ دے دی ہے، گنجائش پیدا کر دی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں. تو جس بھی بد عملی کا شکار ہوتے تھے کہتے تھے اس کی چھوٹ ہے، اس کی رخصت موجود ہے، کیونکہ یہ مشکل معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے جب انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی انتہا کر دی، اللہ کی نازل کردہ شریعت جو ہے اس پر بدعملی کا شکار ہو گئے، اس کے بارے میں مختلف حیلے اور بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہم نے جب تمہارے اوپر طور پہاڑ کو ایسے کھڑا کیا، اس کی دو تفسیریں مفسرین نے ذکر کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حقیقت کے اندر جو پہاڑ تھا
طور پہاڑ جو ہے اس کو اٹھا کر اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا. اب بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس وقت بنو اسرائیل نے پختہ وعدہ کیا، مضبوط وعدہ کیا، اللہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اس پہاڑ کو ہٹا دے. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آزمائش ٹال دی، اس پہاڑ کو ہٹا دیا. اور دوسرا قرآن مجید کا ایک مقام اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ حقیقت کے اندر جو ہے پہاڑ ان کے سروں کے اوپر نہیں آیا تھا، کیونکہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک زلزلے کی صورت کے اندر جو ہے جب ایسا سماں پیدا کیا جسے دیکھ کر وہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر گئے. اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. وہ وقت یاد نہیں ہے جب تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. اس وقت ہم نے تمہیں سخت ڈرایا اور اس بات کو تم سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے خضوع اس کو پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ بھی ہم نے آسمان سے تمہیں حکم احکامات جاری کیے ہیں بقوت مضبوطی کے ساتھ. اس کے اندر حیل و حجت قائم نہ کرو، اس کے اندر بہانے تلاش نہ کرو، اس کے اندر رخصتیں تلاش نہ کرو، اس کے اندر گنجائشیں تلاش نہ کرو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. یاد کرو جو کچھ اس میں ہے لعلکم تتقون. تمہارے متقی ہونے کی پہلی بڑی بنیاد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان سے کتاب نازل کی ہے اس پر منوان عمل کرنا ہے. اس کے بارے میں مختلف تعویلات نہیں کرنی، تحریفات نہیں کرنی. اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہی کچھ جو ہے آج امت مسلمہ کے اندر بھی بے شمار گروہ کر رہے ہیں. کبھی اللہ کی اسماء و صفات کے اندر تعویلیں کر دیتے ہیں، کبھی عقیدہ توحید کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی نبی کی سنت کے اندر مختلف بدعات اور خرافات پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کو کس طرح تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی اس کی لفظی تحریفات کا مرتکب ٹھہرتے ہیں، کبھی اس کے اندر معنوی تحریفات کرتے ہیں. گمراہی اور تباہی اور بربادی جو کچھ بنو اسرائیل کے اندر تھی وہی کچھ آج تباہی بربادی اور گمراہی ہمارے اندر بھی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے تابع ہو جائے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم دین کے تابع ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق چلے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دین کی مرضی کے مطابق چلتے. جس طرح اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ہمیں حکم دیا ہم منو اسی طرح تسلیم کرتے. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی شکل کے اندر ہمیں شریعت اور دین دیا تھا ہم منو اس پر عمل پیرا ہوتے. کوئی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لے آپ اس کے اندر دیکھیں گے بیسیوں بدعات موجود ہوں گی، خرافات موجود ہوں گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے امت کے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے بظاہر تو، لیکن مختلف قسم کی بدعات اور خرافات انہوں نے دین کے اندر پیدا کر دی تھی. تو آگے رستے سے دیواریں قائم کر دی جائیں گی، دیوار حائل کر دی جائے گی، ان کو روک لیا جائے گا. اللہ کے فرشتے روکیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے ابھی انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو علم نہیں ہے آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے دین کے اندر جو ہے کیسی کیسی بدعات جو ہے کیسی کیسی خرافات جو ہے وہ پیدا کر دی تھی. انہوں نے تو سارا دین جو ہے وہ اپنی من مرضی کا بنا لیا تھا. جس طرح چاہتے تھے عقیدہ گھڑ لیتے تھے، جس طرح چاہتے تھے طریقہ بنا لیتے تھے، جس طرح چاہتے تھے کسی حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کو حلال کر دیتے تھے. آپ کو علم نہیں ہے انہوں نے بعد میں دین کے اندر کیسا تغیر اور تبدل کیا، کیسی کیسی تبدیلیاں کی، کیسے کیسے ترامیم کی. آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے تو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی تھیں. آج کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پڑھ رہا ہے. تو ہم نے اللہ کے نازل کردہ اس حکم کے اندر جو ہے نازل کردہ دین اور شریعت کے اندر جو ہے کتنی ترمیم اور تبدیلی کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق دین ہو.
اللہ رب العزت نے جو ہم سے تقاضا کیا، جو مطالبہ کیا، وہ یہ نہیں کیا، بلکہ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ کتنی آیات ہے، اللہ رب العزت نے یہی بات کہی، اس کے دین کے تابع ہو جاؤ، دین کو اپنے تابع بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تو بنو اسرائیل کا طریقہ اور وتیرہ تھا، جو کچھ انہوں نے اپنایا تھا، اگر وہی ہم اپنائیں گے، جس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے، ہم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے، جو اللہ رب العزت نے آسمان سے جو دین نازل فرمایا، جو شریعت نازل فرمائی، جو احکامات نازل فرمائے، اس کو من و عن جو ہے، بغیر کسی زبر اور زیر کی تبدیلی کے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جب تسلیم کر لیں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔